اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین محترم، ناظرین گرامی قدر، حیات جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام جاری و ساری ہے، اور جناب ابو الفضل عباس کی شخصیت اور مقام اور رتبہ. یہاں بات پہنچی تھی کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، ولید کے دربار کی گفتگو، اور پھر جناب ابو الفضل عباس کا کمال. صرف سوال یہ ہے کہ بیعت کا سوال کیوں پیدا ہوا؟ کیا یزید بیعت کرنے کا سوال پیدا کر سکتا ہے؟ فاسق فاجر نہ ہوتے ہوئے بھی اس کو حق نہیں تھا، اس لیے کہ امام خلیفہ جانشین منصوص من اللہ ہوتے ہیں، خدا کی طرف سے معین کیے ہوتے ہیں. بندے اور مشورے اور سقیفائی اور شورا سے نہیں بنے جاتے. سوال بیعت، ناظرین کرام، امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا سوال کیا گیا، اور بیعت کے 20 سے مشتق ہے، بیع سے مشتق ہے، نکالا گیا ہے، جس کے معنی اپنے دین اور ایمان، عزت، آبرو، اختیار، آزادی کو بیچ دینے کا، بیع کر دینا، اس کا نام ہے بیعت. ظاہر ہے کہ دنیا کے کوئی معمولی خوددار انسان بھی اپنے دین اور ایمان وغیرہ کو فروخت کرنے پر آمادہ نہیں ہو سکتا. جائے کہ ایسی شخصیت جو دنیا کے زمان اور مکان میں اپنی آپ نظیر ہو، اور جسے اپنی اسلامی ذمہ داری کا پورا احساس ہو، اور پھر بیعت بھی کسی کی ایک فاجر فاسق کی، جسے آپ اس کے باپ نے برائے روایت تاریخ طبری اور شیخین سیرت شیخین پہ چلنے کی ہدایت ہو، جس سے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پہلے ہی اظہار بیداری کر چکے ہوں. تاریخ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی یہ معمولی انسان اپنی مذہبی خودداری کی وجہ سے بیعت کے بجائے جانی قربانی پیش کرنے پر آمادہ ہیں. اب تاریخ انگلستان دیکھ لیجئے، شیو چند کپور دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد انگلستان کے حکمران دیکھ لیجئے، اور ساری چیزیں آپ دیکھ لیں کہ تمام تر خواہش تھی کہ میری حدود سلطنت میں صرف کیتھولک خیال کے لوگ ہوں. اسی نظریے کے ماتحت اس نے اعلان کر دیا کہ جو بھی میری بیعت کرے گا نجات پائے گا، جو منکر ہوگا زندہ جلا دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، اسے جلا وطنی کی سزا دی جائے گی. چنانچہ اکثر نے بیعت کر لیا، اور جنہوں نے طوق بیعت اپنی گردن میں نہ ڈالا وہ شہر بار کر دیے گئے، بھگا دیے گئے. 300 سے زائد لوگ جو ہے وہ آگ سے جلا دیے گئے. اب جلنے والوں میں مسٹر لیٹمر اور مسٹر روڈلے بھی زندہ جلا دیے گئے. جب آسفورٹ میں آگ میں ڈالے گئے تو مسٹر لیٹمن نے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں سے پکار کر کہا، مسٹر روڈلے، مذہب کے لیے بہادری سے جان دے دو. ہم لوگ آج ان شعلوں کو بھڑکا رہے ہیں جنہیں انگلینڈ کی زندگی میں کوئی نہ بجھا سکا. اس کے بعد مسٹر کولمنٹ مرن کے بارے میں انہوں نے جان کے خوف سے بیعت نامے پر دستخط کر دی، لیکن اس کا ضمیر اس فعل پر راضی نہ ہوا، اور وہ اس سے فوراً بیعت نامہ واپس لے لیا اور آگ میں جلنا گوارا کیا. جب اسے آگ میں ڈالا گیا تو اس نے اپنے داہنے ہاتھ کو آگ کی طرف بڑھا کر
کہا کہ پہلے تجھے جلنا چاہیے کیونکہ تو نے معافی نامے پر دستخط کرنے کا کام کیا تھا۔ مسلمانوں کے لیے یہ امر ناقابل فراموش ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو بیعت فاسخ نہیں کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانیت کا تقاضا یہ تھا کہ تحفظ انسان اسلام کا ذریعہ بھی یہی تھا۔ اگر حسین بیعت کر لیتے تو آج سطح زمین پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ اسے یہ ضد ہے کہ قرار لے اطاعت کا، مجھے کہہ دے کہ ہاتھوں میں اس کے ہاتھ نہ جائے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ بیعت کرو ہلاک نہ ہو، میرا یہ قول سر جائے بات نہ جائے۔ آپ مدینے سے روانگی، مدینے سے نکلنا اور حضرت عباس علیہ السلام غرض کہ امام حسین علیہ السلام مرجعت فرمائے دولت سرا ہوئے، آپ گھر واپس آئے دربار سے اور سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچ کر مدینہ منورہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ چنانچہ 26 اور 27 رجب کو اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت حسن مجتبی علیہ السلام کے روضے پر جا کر ان حضرات سے رخصت ہوئے، اور 28 رجب سن 60 ہجری منگل کو حضرت عباس سے فرمایا کہ بھائی اب روانگی کے لیے سواریوں کا انتظام کرو۔ حضرت عباس علیہ السلام نے انتظامات شروع کر دیے۔ کتاب دمعۃ الحتون، تھوڑی دیر کے اندر 40 محملیں حریر اور زیبا آراستہ کر دیے گئے۔ سلسلۃ الذہب کتاب میں مجاہد اعظم حصہ اول میں لکھتے ہیں، جلاء الحیوان لکھتے ہیں کہ جناب عباس نے سواری کا انتظام کیا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے تاجدار اسلام حضرت امام حسین کو اطلاع دی کہ حضور سواریاں حاضر ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے عورات مخدورات کو حکم دیا، خواتین کو حکم دیا کہ اپنے عزیز خواتین اور مردوں سے رخصت ہو کر سواری کے لیے چلو، اور جناب ام سلمہ اور جناب ام البنین سے فرمائے تم دونوں میرے بیٹی فاطمہ زہرا کے علاج کی خاطر یہیں ٹھہر جاؤ۔ علامہ حسین وائس کاشفی لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی اس بیمار بیٹی کی عمر اس وقت 7 سال کی تھی۔ کتاب روضۃ الشہداء۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بیماری علالت مخدرات عصمت اپنے عزیزوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ دفتن جناب فاطمہ زہرا کو جو تپ لازم میں مبتلا ہیں، بخار میں کچھ افاقہ ہوتا ہے، اور آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں، بابا جان مجھے معلوم ہے آپ مجھے اپنے ہمراہ لے جا رہے ہیں، بابا جان یہ ناممکن ہے، کنیز آپ کے ساتھ چلے گی، اور خمسہ اقبالیہ میں یہ درج ہے۔ فاطمہ زہرا سے امام حسین علیہ السلام کا وعدہ۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے ہمراہ تمام اہل بیت کو لیا، صرف بی بی فاطمہ زہرا کو نہیں لے جا سکے کیونکہ وہ بیمار تھیں۔ اندیشہ تھا کہ علالت بڑھ جائے، اور بی بی زہرا امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادی تھیں، حضرت سکینہ سے بڑی تھیں۔ اور کتاب شہید اعظم، علامہ قزوینی لکھتے ہیں کانت مولا الحسین بنت، امام حسین علیہ السلام کی ایک دختر تھی جس کا نام فاطمہ تھا، مدینہ منورہ سے روانگی کے وقت بیمار تھی، انہیں تپ لازم عارض تھے اور حضرت اسے اپنے ہمراہ ساتھ نہ لے جا سکے۔ ام البنین سلام اللہ علیہا اور حضرت ام سلمہ کے حوالے کر دیا اور فرما کے چلے گئے کہ انشاءاللہ تمہیں صحت دے گا، اور میں بھی کوفہ والوں کی بے وفائی سے بچوں گا تو تیرے بھائی علی اکبر کو بھیجوں گا اور آ کر تجھے لے جائیں گے۔
تو میرے پاس آ جائے گی۔ ریاض القدس صاحب فضائل شہداء لکھتے ہیں کہ فاطمہ صغرا نے جب کمال اصرار کیا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیٹی جلدی نہ کر، تجھے میں ابھی اتنی تاب نہیں ہے کہ تو اتنے اہم سفر کو طے کر سکیں، اور جب میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں گا تو تمہارے بھائی علی اکبر تمہارے چچا عباس کو بھیج کر تمہیں بلواؤں گا۔ کتاب فضائل الشہداء۔ علامہ گندوری لکھتے ہیں کہ وَتَرَكَ الْحُسَيْنِ إِيَّاهُ فِي الْمَدِينَةِ مَعَ كَوْنِهِ عَمَلًا قَبْلَ۔ امام حسین علیہ السلام فاطمہ صغرا کو اسی حال پر چھوڑ کر چل دیے۔ آپ کا دل ان کی محبت و جدائی سے سخت پریشان تھا، لیکن یہ سمجھتے تھے کہ اس میں بھی میرا امتحان ہے۔ بیمار بیٹی کو چھوڑ دینا، تیمارداری حضرت ام سلمہ اور جناب ام المنین کے حوالے کر دینا۔ جناب ام سلمہ اور ام المنین وغیرہ مدینہ منورہ میں رہیں اور فاطمہ صغرا کے علاوہ اور تیمارداری میں مشغول رہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فاطمہ صغرا سے وعدہ اور وعید کرنے کے بعد فرمانے لگے کہ عباس اب ان بیویوں کو سوار کرو۔ میر انیس کہتے ہیں سن کر یہ سخن بانوے ناشاد پکاری، میں لٹتی ہوں کیسا سفر یہ کیسی سواری، غش ہو گئی ہے فاطمہ صغرا میری پیاری، اور بے بس کے لیے کرتے ہیں سب گریہ و زاری۔ اب کس پہ میں اس صاحب آزاد کو چھوڑوں، اس حال میں کس طرح سے بیمار کو چھوڑوں، ماں ہوں میں کلیجہ نہیں سینے میں سنبھلتا، صاحب میرے دل کو ہے کوئی سینے میں نہ ملتا، میں تو اسے لے چلتی مگر بس نہیں چلتا، رہ جاتی جو بہنیں بھی تو جی اس کا بہلتا، دروازے پہ تیار سواری تو کھڑی ہے، پر اب تو مجھے جان کی صغرا کی پڑی ہے۔ چلاتی تھی کبرا کہ بہن آنکھیں کھولو، کہتی تھی سکینہ کہ ذرا اس سے منہ سے تو بولو، ہم جاتے ہیں تم اٹھ کے بغل گیر تو ہو لو، چھاتی سے لگو باپ کے دل کھول کے رو لو، تم جس کی ہوشی یادا وہ برادر نہ ملے گا، گھر بھر میں جو ڈھونڈو گی تو اکبر نہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس علیہ السلام کا بیویوں کو سوار کرنا، امام حسین علیہ السلام کا حکم پانے کے بعد حضرت عباس علیہ السلام نے سواریاں دولت سرا کے قریب پہنچائی اور بیویوں کو سوار کرنا شروع کر دیا۔ فاضل معاصر لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بنی ہاشم میں سے ہر شخص اپنے اپنے عزیز اور محرم بیوی کو محمل میں سوار کر، ناگہاں ایک جوان رعنا نمودار ہوا اور آواز دی سب اس جگہ سے ہٹ جاؤ۔ اس کے بعد دو برقع پوش بیویاں تشریف لائیں، ان کے چاروں طرف کنیزیں حلقہ کیے ہوئے ہیں، وہ نہایت ہی سکون اور وقار کے ساتھ آہستہ آہستہ محمل کے قریب پہنچی، اور اس ماہر اور جوان نے اونٹ کو بٹھایا اور اپنا زانو خم کر دیا، ایک معظمہ کو سوار کیا۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے ایک معظمہ کو سوار کیا جو انتہائی سکون اور وقار کے ساتھ محل کے قریب پہنچی۔ استفسار حال میں معلوم ہوا کہ ایک معظمہ جناب زینب، دوسری جناب ام کلثوم ہے۔ اللہ اکبر۔ سلسلۃ الظہر کتاب میں ہے۔ علامہ قدوینی لکھتے ہیں کہ سواری کے لیے دو بیویاں نکلی جن کے چہرے کو آفتاب نے بھی نہ دیکھا تھا، جن کی صورتوں پر چاند اور ستاروں نے بھی نظر نہیں ڈالی تھی۔ جب وہ سوار ہونے لگی تو علی اکبر نے دوڑ کر پردہ محمل کو اٹھا لیا، قاسم نے زیر پا کرسی لگائی، عباس آمد زانو تہی کرو، زینب باپا زانو عباس میں گزار۔
حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے زیر بغل ہاتھ دے کر سوار کیا۔ ریاض القدس صفحہ 212۔ اہل بیت علیہ السلام کی سواری کا احترام، عظمت اور احترام۔ علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ عبید اللہ ابن سنان کوفی کا بیان ہے کہ جس زمانے میں امام حسین علیہ السلام سفر کر رہے تھے، میں بھی سرزمین مدینہ منورہ میں موجود تھا۔ میرے دل میں آیا کہ چلو شاہ حجاز کی سواری کا احتشام اور بلندی اور رفعت دیکھوں۔ چنانچہ میں موقع پہ آ گیا اور دیکھا کہ گھوڑوں پر زین کسے ہوئے ہیں، لوگ مستعد کھڑے ہوئے ہیں۔ تاجدار مدینہ منورہ حضرت امام حسین علیہ السلام ایک کرسی پہ تشریف فرما ہے، بنی ہاشم انہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اور اللہ اکبر، امام حسین ان لوگوں میں اس طرح معلوم ہوتے ہیں جیسے حالہ میں 14ویں رات کا چاند ہو۔ 40 محملیں حریر اور دیبا سے آراستہ ہیں، اچھے لباس اچھے کاٹن میں بنی ہوئی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ اے بنی ہاشم اپنے محارم کو محل میں سوار کرو۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک ماہر اور خوبصورت طویل و قامت جوان دولت سرا پہ آیا۔ باہر ہوا، سب لوگوں کو مخاطب ہو کے بولا کہ تم سب لوگ ہٹ جاؤ، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں سوار ہو رہی ہیں۔ پھر میں نے دور سے دیکھا کہ 2 بیویاں دولت سرا سے نکلی، آپ ان کے برقعے کے کنارے زمین گھسٹتے جا رہے ہیں، بہت سی مائیں ان کے گھیرے ہوئے تھیں۔ وہ ایک محمل کے قریب جا کر ٹھہر گئیں، جو جوان نے اپنے گھٹنے آراستہ کیے اور ان کے ذریعے سوار کی گئیں۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ چادر برقعے والی لپٹی ہوئی 2 بیویاں کون ہیں جو سوار ہوئیں؟ اس جوان کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا کہ علی و فاطمہ کی 2 بیٹیاں ہیں، ان کا نام زینب ام کلثوم ہے، جو جوان ہے آگے عباس ابن علی ہے۔ پھر میں نے 2 کم سن عورتوں کو برقعے میں دیکھا، ایک جناب زینب کے ساتھ، دوسری ام کلثوم کے ساتھ سوار کر دی گئیں۔ پوچھنے پہ معلوم ہوا کہ ایک سکینہ بنت الحسین ہے، دوسری فاطمہ بنت حسین ہے۔ پھر ایک جوان بدر طالع کی طرح نکلا، چمکتے ہوئے چاند کی طرح نکلے، اور اس ساتھ ایک بیوی تھیں جو ایک بچہ لیے ہوئے تھیں، ان کے گرد بھی بہت سی عورتیں تھیں۔ دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ جوان تو علی اکبر ہے اور ان کے ساتھ ان کی مادر گرامی، اور بچہ حضرت جناب علی اصغر ہے۔ پھر ایک اور خوبصورت نوخیز فرزند برآمد ہوئے جن کے ساتھ ایک بیوی ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ فرزند خوبرو اچھا چہرہ والا امام حسن کے نور نظر قاسم ابن حسن ہے، اور ان کے ساتھ جو بیوی ہیں ان کی مادر گرامی ہیں۔ غرض کی اسی طرح تمام حرم محترم اور بچوں کے محملوں میں سوار کیا گیا۔ کتاب اسرار الشہادہ۔ تمام بیویاں سوار ہو گئیں، اب امام چاہتے ہیں کہ خود سوار ہوں۔ اتنے میں تمام بنی ہاشم کی عورتیں جو کھڑی رو رہی تھیں امام حسین کے گرد جمع ہو گئی، فلک شگاف نعرے بلند کرنے لگے۔ علامہ ابن قولوی لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جب ان کا یہ اضطراب دیکھا تو فرمایا، انشدکم اللہ، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں صبر سے کام لو۔ انہوں نے ایک زبان جواب دیا، ہم کس دن کے لیے نوح اور بقا اٹھا رکھے؟ ہماری نظر میں تو آج رسول اللہ، امیر المومنین، زہرا اور حسن جا رہے، انتقال کر رہے۔ یا مولا یا ابوالفضل عباس، مومنین کی حاجت روائی۔ مولا آپ کا جانا ہمارے لیے بڑی مصیبت ہے کامل الدیارہ۔ حسینی فرش کے رکاب عباس کے ہاتھ میں، امام حسین جناب امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کے رکاب جو ہے جناب عباس کے ہاتھ میں تھی۔ امام علیہ السلام سب کو سمجھا بجھا کر سوار ہونے کے لیے آگے بڑھے، اور
حضرت عباس کو پکارا، میرے لشکر کا مالک قمر بن ہاشم کہاں ہے؟ فاجابہ العباس قائلا لبیک لبیک، مولا آپ کا غلام حاضر ہے، حاضر ہوا، کہتے ہوئے پہنچ گئے۔ عرض کی حضور کیا حکم ہے؟ اود فقال الامام قدم لی یا اخی جوادی، بھائی میری سواری کا گھوڑا لاؤ۔ آپ نے فوراً فلک سے گھوڑا حاضر کیا۔ تمام بنی ہاشم کے جھرمٹ میں امام علیہ السلام سوار ہونے لگے۔ حضرت عباس نے فوراً رکابے فرسا اور بادشاہ دو عالم رونق افروز زین فرش ہوئے۔ ثم رکبا بنو ہاشم، پھر بنی ہاشم بھی سوار ہو گئے۔ اکثر العبادہ کتاب میں بنی ہاشم کا سوار ہونا تھا کہ اہل مدینہ منورہ نے فلک شگاف نعرے شروع کیے۔ پھر اہل مدینہ منورہ چلا چلا کے رونے لگے اور بنی ہاشم کی عورتیں کی صدائے گریہ بلند ہو گئی۔ وہ سب کہنے لگے الوداع الوداع الفراق الفراق۔ یہ سن کر حضرت عباس نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم آج جدائی ہو رہی ہے اور اب قیامت میں ہی ملاقات ہوگی۔ غرض کے صدائے رخیل الحلیل بلند ہوئی اور اہل بیت رسالت کا قافلہ روانہ ہو گیا۔ خلاصت مسائب، جب یہ قافلہ چل کھڑا ہوا تو فاطمہ صغرا روتی ہوئی مدینہ منورہ کے باہر چلی گئی اور کسی نے امام حسین علیہ السلام سے کہا مولا فاطمہ صغرا یہ کہتی چلی آتی ہے کہ میں اپنے باپ کو نہیں چھوڑ سکتی، نہ جدائی میں صبر کر سکتی۔ فبقل حسین، حسین رونے لگے۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام رونے لگے۔ صدائے گریہ اداری اہل حرم کے کجاووں سے بھی بلند ہو گئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس اور علی اکبر سے ارشاد فرمایا جاؤ میرے لقط جگر کو میرے پاس لے آؤ۔ یہ دونوں حضرات تشریف لے گئے، فاطمہ صغرا کو سینے سے لگایا، بے پناہ گریہ کے بعد فرمایا چلو تمہارے بابا جان بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر فاطمہ صغرا بڑی خوش ہوئی، خدمت پدر میں حاضر ہوئی اور دوڑ کر قدموں سے لپٹ گئی، پھر دامن تھام کر کہنے لگی یا ابی کیف بعدکم ارا منکم ذلکم خالیتا لم یرا فیہا نیس، بابا جان میں آپ کے دولت سرا کو خالی اور خوابگاہ کو سونی، آپ کے سونے کی جگہ کو خالی دیکھ کر کیسے صبر کروں گی؟ امام حسین علیہ السلام نے جب جناب فاطمہ صغرا کا حال دیکھا تو ہاتھ اٹھا کر کچھ دعا فرمائی اور کہا اے فاطمہ اب اپنے گھر جاؤ، میں جب عراق پہنچ جاؤں گا تو تمہیں لے جانے کے لیے تمہارے بھائی علی اکبر یا چچا عباس کو بھیجوں گا۔ غرض کی امام حسین علیہ السلام نے وعدے کی تصدیق کی اور سواری روانہ ہو گئی۔ یہ روانگی 28 رجب سن 60 منگل کے دن ٹیوزڈے منگل ششمبا کو عمل میں آئی۔ سرفرشیں اسلام اور بہادران ذوی الاحترام صبر و رضا کی منزلیں طے کرتے ہوئے جاری تھے۔ مسلم ابن عقیل نے کچھ سوچ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کو شارع عام سے کچھ ہٹ کر چلنے کا مشورہ دیا۔ عام روڈ سے ہٹ کے حضرت نے فرمایا واللہ ما فرقنا هذا الطریق ابدا، اللہ تعالیٰ کی قسم میں ابن زبیر کی طرح عام راستے چھوڑ کر نہ چلوں گا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی شان علمداری عبداللہ ابن سنان کوفی کا بیان ہے کہ جب حسینی قافلہ منزل تسلیم و رضا طے کرتا ہوا مکہ معظمہ کی جانب جا رہا تھا
تو حضرت عباس علیہ السلام گھوڑے پر سوار علم اسلام ہاتھ میں لیے آگے آگے سینہ سپر چل رہے تھے۔ کتاب اسرار الشہادہ صفحہ 367۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری کتابوں کے حوالے میں آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں کہ جناب فاطمہ صغریٰ کے وجود کا ثبوت ملتا ہے درائے صداف، روضۃ الحباب، ناسخ التواریخ، بحار الانوار، جلال الحیوان، فضائل الشہداء، تاریخ احمدی، سیدہ کا لال، اسعد الراغبین، خمس اقبالیہ، مفتاح البقاء، علامہ شبلی نعمانی، اور اسی طرح دوسرے لوگ لکھتے ہیں کہ حضرت صغریٰ امام حسین کی چھوٹی صاحبزادی تھیں، جن کو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ ہی میں چھوڑ دیا تھا بیماری کی وجہ سے، اور مسلط حکم الہی، اور امام حسین حکم الہی کے پابند تھے۔ یہ فہرست جہاں سے خداوند عالم کی طرف سے بنی تھی، اسی کے مطابق امام حسین نے اپنا قافلہ تیار کیا تھا۔ مکہ معظمہ پہنچنا مختصر یہ کہ منزلیں طے کرتے چلتے چلتے یہاں تک کہ 3 شعبان سن 60 ہجری کو جمعے کے دن مکہ معظمہ پہنچے، اور ماہ شعبان، ماہ رمضان، شوال، ذیقعد اور 8 ذی الحجہ تک مکہ معظمہ میں مقیم رہے۔ ناسخ التواریخ جلد نمبر 6۔ عبداللہ ابن زبیر جو پہلے سے مکہ معظمہ میں ہوئے تھے، آئے تھے تاریخ کامل، جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ امام حسین ان سے ہٹ کر قیام فرمائے اور ان کے شریک نہ ہوئے، اور اسی دوران میں کوفے سے تقریباً 12,000 لیٹر خط آئے، اور صرف ایک دن میں 600 خطوط آئے دمت الثاقبہ، جو ہر طبقے، ہر جماعت کی طرف سے لکھے گئے تھے۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی مصنف تحفۃ اثنا عشریہ میں اپنی کتاب سیرۃ الشہادتین میں لکھتے ہیں کہ من کل طائفۃ و جماعہ، یہ خطوط ہر طائفہ اور جماعت کی طرف سے آئے تھے، جو امام حسین علیہ السلام کی طرف آئے تھے، اور امام حسین علیہ السلام سے وہ چاہ رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کوفہ آئیں، جیسے کہ گزارش ہوا کہ اصل میں یزید کی یہ پلان تھی، یہ مکر و فریب تھا کہ کوفہ میں گھیر لیا جائے، اور چاہنے والوں کو خریدنے کی کوشش کی گئی، اور انہی کے اعتبار سے انہیں دھوکہ دے کے اور یقیناً ان سے خط لکھوایا گیا، اور کہ تاکہ امام حسین ادھر آ جائیں، اور کوفے میں امام حسین علیہ السلام نہیں بچیں گے۔ یہ تھی مکر و فریب، اور امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچ گئے۔ انشاءاللہ گفتگو جاری و ساری رہے گی، مکہ کے حالات، خط امام حسین کو جو لیٹر آئے اس کے سلسلے میں گفتگو رہے گی، اور انشاءاللہ آپ کے اذہان عالیہ تک حیات جناب ابو الفضل عباس ایک سلسلے وار ایک قدم بقدم ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور جناب ابو الفضل عباس کی حیات طیبہ پر گفتگو جاری و ساری ہے۔ آپ اسے ملاحظہ فرمائیں، لوگوں تک پہنچائیں، اور حاجتوں کو طلب کریں۔ یقیناً سنیں گے، دل نرم ہوگا، اپنی حاجتوں کو پیش کریں گے۔ باب الحوائج بحق امام زمان، بحق جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، سب کی حاجتوں کو پورا کریں گے، اور مناجات کو پورا کریں گے، سب کو در حسین سے وابستہ کریں گے، اور سب کو منزل کمال تک امام حسین علیہ السلام کے در تک پہنچانے کا بہترین وسیلہ پہنچیں گے، اس لیے کہ جناب ابو الفضل عباس میں کمال ہی کمال تھا، اور وہ امتیاز تھا جو کسی میں امتیاز نہیں تھا، اور امام حسین علیہ السلام نے جن کے اوپر فخر کیا ہے، اور قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام نے بھی جناب ابو الفضل عباس کے لیے کہا کہ میرے ماں باپ اور میرا نفس، میری جان آپ کے اوپر قربان ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب ابو الفضل عباس کے لیے فخریہ
جملے بھی ارشاد فرمائے اور بارہا یہ اعلان فرمایا السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ۔ اور جناب ابو الفضل عباس کی شخصیت شہداء میں، ائمہ معصومین کی نظروں میں، خود پیغمبر نے ولادت سے پہلے آپ کے کمالات اور آپ کی خوبیوں کا اعلان فرمایا، اور یقیناً اس سلسلے کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعا کریں کہ یہ منزل کمال تک پہنچ جائے، اور یقیناً کسی حد تک جناب ابو الفضل عباس کی حیات ہر اعتبار سے ہر کتابوں میں ہر حوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ سچ آپ کریں، گہرائیوں میں آپ جائیں، دیکھیں۔ پڑھنے کی اگر عادتیں نہیں ہیں تو کم از کم سننے کی عادت ہو، اور اللہ نے کان کو سب سے پہلے پیدا کیا ہے، اور ایک سننے کے ذریعے انسان بارگاہ رب العزت میں شکر ادا کرتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔